अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको लेके चलता हूँ अमेरिका के उस हिस्से की तरफ जो शायद आपने कभी सोशल मीडिया पर नहीं देखा। जब भी अमेरिका का नाम आता है तो हमारे जहन में न्यूयॉर्क की बुलंद इमारतें, लॉस एंजलिस की चमक धमक और लॉस वेगस की रोशनियां नजर आती हैं। लेकिन असल अमेरिका इन शहरों में नहीं बल्कि देहातों और फार्मों में बसता है, जहां लाखों लोग सुबह सवेरे उठकर अपनी जमीनों और जानवरों की देखभाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के देहाती इलाकों की मुकम्मल जिंदगी दिखाएंगे। वहां के लोग क्या काम करते हैं, उनकी ज़राअत कैसी है, उनकी मवेशी खाने कैसे हैं, उनके घर किस तर्ज के बने हुए हैं, और उसके अलावा ये भी दिखाएंगे कि वहाँ की पुरसकून जिंदगी कैसी गुजारी जाती है। और सबसे अहम बात, वो कौन कौन सी जदीद ट्रैक्टर और मशीनरी इस्तेमाल करते हैं जो आपकी ज़राअत को दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता ज़राअत बनाती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मालूमात से भरपूर है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका का देहाती इलाका कितना वसी है। अमेरिका का कुल आबादी तकरीबन 15 से 20% का हिस्सा देहाती इलाकों में रहता है, लेकिन रकबे के लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका का 80% से ज्यादा हिस्सा देहाती जमीन पर मुश्तमिल है। यानी जितने भी बड़े शहर हैं वो दरअसल अमेरिका के कुल रकबे का एक छोटा सा हिस्सा है। बाकी सारा मुल्क खेतों, जंगलों, पहाड़ों और छोटे कस्बों पर मुश्तमिल है। अब बात करते हैं कि अमेरिका के लोग क्या काम करते हैं। अमेरिका में ज्यादातर खानदान नस्ल दर नस्ल काश्तकारी के पेशे से वाबस्ता है। एक आम अमरीकी फार्मर का दिन सुबह 4 बजे या 5 बजे शुरू हो जाता है। सर्दियों के मौसम में जब सूरज देर से निकलता है तब भी ये लोग अंधेरे में उठकर अपने मवेशियों का चारा डालते हैं, दूध निकालते हैं और फार्म की मशीनरी को चेक करते हैं। ज्यादातर खानदानी फार्मर में पूरा खानदान मिलकर काम करता है। बाप ट्रैक्टर चलाता है, बेटा मशीनरी की देखभाल करता है और खवातीन अक्सर फार्मर के हिसाबात, मार्केट और बाज़ औक़ात मवेशियों की देखभाल का काम भी संभाल लेती हैं। अमेरिका में फैमिली फार्मिंग का तस्वर बहुत मजबूत है। यहाँ कारपोरेट फार्मर्स भी हैं, लेकिन आज भी 90% से ज्यादा फार्मर खानदानी मलकियत पर हैं, जो नस्ल दर नस्ल बाप से बेटे को मुंतकिल होते आ रहे हैं। ज़राअत की बात करें तो अमेरिका के देहाती इलाकों में सबसे ज्यादा काश्त होने वाली फसल मकई है, जिसे यहाँ कारण कहा जाता है। एवोडा और अल्बानी जैसी रियासतों में तो हद तक निगाह देखें तो सिर्फ मकई और सोयाबीन के खेत नजर आते हैं। इसके अलावा गंदम, कैनान्स और नॉर्थ डकोटा में बड़े पैमाने पर काश्त होती है। कॉटन यानी कपास टेक्सास और जनूबी रियासतों में उगाई जाती है, और आलू, टिंडा ये बाकी रियासतों में बहुत ज्यादा है। कैलिफोर्निया की जरखेज वादियां फलों और सब्जियों की सबसे बड़ी पैदावार का मरकज है, जहां अंगूर, बादाम, स्ट्रॉबेरी और माल्टे बड़े पैमाने पर काश्त होते हैं। एक आम अमरीकी फार्मर अमूमन हजारों एकड़ जमीन पर काश्तकारी करता है, जो हमारे यहाँ के छोटे किसानों के मुकाबले में नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा रकबा है। एक आम अमरीकी फैमिली फार्मर का रकबा 400 एकड़ से लेकर 2000 एकड़ तक भी हो सकता है, और बाद बड़े कमर्शियल फार्मर का रकबा 10,000 एकड़ से भी तजावज कर जाती है। यानी अमेरिका का जमीन ज्यादा है, बड़ा मुल्क है और वहाँ के लोगों के पास जमीन बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं मवेशियों की। अमेरिका की देहाती इलाकों में मवेशी पालना एक बहुत बड़ा कारोबार समझा जाता है। टेक्सास, ओक्लाहोमा, मोंटाना, नेब्रास्का जैसी रियासतों में बड़े बड़े कैटल फार्मर्स हैं, जहां हजारों गाय बैल खुले मैदानों में चरते नजर आते हैं। ये रेंज इतने बड़े वसी होते हैं कि एक रेंज का रकबा कभी कभार पूरे एक छोटे मुल्क के बराबर हो सकता है। रेंज में यानी मवेशी पालने वाले लोग घोड़ों पर सवार होकर या ATV नामी छोटी मोटरसाइकिल नुमा गाड़ी पर बैठकर अपने मवेशियों की निगरानी करते रहते हैं। आज भी अमेरिका के गाँव में पोए का कल्चर जिंदा है, खास तौर पर मगरबी रियासतों में, जहां रिवायती रीचिंग का अंदाजा सदियों पुरानी रिवायत पर कायम है। इसके अलावा डेयरी फार्मिंग यानी दूध की सनत विस्कॉन्सिन, कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी मजबूत है। यहाँ जदीद तरीन मशीनों के जरिए दूध निकाला जाता है और एक फार्मर पर सैकड़ों गाय रोजाना दूध देती है। सुअर पालने की सनत भी एवेडा मरकोजे में, जो अमेरिका की सबसे बड़ी पोर्क पैदावार करने वाली रियासत है, जबकि पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गियों का कारोबार जॉर्जिया और एक्साइनेंट जैसी जनूबी रियासतों में बड़े पैमाने पर होता है। मवेशियों के बाड़े और फार्मर हाउस की बात करें तो यहाँ के बाड़े हमारे देहाती मवेशियों खानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आमतौर पर एक बड़ा सुर्ख रंग का लकड़ी का बाड़ा होता है, जिसे बारन कहा जाता है यहाँ पर, जिसमें मवेशियों के लिए चारा जखीरा किया जाता है और सर्दियों में जानवरों को महफूज रखा जाता है। ये सुर्ख रंग के हारन अमरीकी देहाती इलाकों की सबसे मशहूर अलामत समझे जाते हैं और आपको तकरीबन हर फार्मर पर ये नजर आएंगे। इसके अलावा जदीद डेयरी फार्मर पर भी खुद मुख्तार मशीनरी के साथ बड़े बड़े शीट्स बने जाते हैं। अगर कोई भी बंदा रोड से जा रहा है, ये निशान देखता है या ऐसा टावर देखता है तो उसको पता है यहाँ फार्मर हैं, जिनमें गायों के लिए आरामदा बिस्तर, पानी के खुदकार निज़ाम और दूध निकालने की जदीद मशीनें नस्ब होती हैं। चिकन फार्मर में बड़े बड़े हवादार शीट्स होते हैं, जिनमें हजारों मुर्गियां एक साथ रखी जाती हैं
اور درجہ حرارت کو کمپرومائز نظام کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، یعنی کمپیوٹر کے ذریعے۔ اب بات کرتے ہیں فارمر ہاؤسنگ کی، یعنی وہاں کے لوگوں کے گھر کیسے ہوتے ہیں۔ امریکی دیہاتی گھر عموماً لکڑی اور اینٹوں کے امتزاج سے بنے ہوتے ہیں، جن میں کشادہ لان اور کھلے برآمدے ہوتے ہیں جنہیں پوروج کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر گھروں کے سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا پوروج ہوتا ہے جہاں شام کے وقت خاندان کے افراد بیٹھ کر آرام کرتے ہیں۔ گھر عموماً 1 یا 2 منزلہ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ بڑے گھر نہیں بناتے، جن میں تہہ خانہ بھی موجود ہوتا ہے جسے بیسمنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر طوفان سے بچاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان گھروں کے ارد گرد کھلی زمین ہوتی ہے، پڑوسی کا گھر اکثر میلوں دور رہتا ہے، اس لیے یہاں گنجان آبادی جیسا ماحول بالکل نہیں ملتا۔ ہر فارمر ہاؤس کے ساتھ عموماً ایک بڑا گیراج ہوتا ہے جن میں ٹریکٹر اور دیگر مشینری کھڑی ہوتی ہے۔ ایک ورک شاپ ہوتی ہے جہاں چھوٹی موٹی مرمت کی جاتی ہے، اور اکثر ایک گودام یعنی اناج ذخیرہ کرنے کا لمبا پلین کورونا ٹاور بھی نظر آتا ہے جو دور سے دیہی علاقوں کی پہچان ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو شاید آپ میں سے سب کے ذہن میں گونج رہا ہوگا، یعنی وہاں کی زندگی کتنی پرسکون ہے۔ دوستو، امریکہ کے دیہاتی علاقوں کی زندگی شہری زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں نہ ٹریفک کا شور ہے، نہ رش، نہ آلودگی۔ صبح پرندوں کی آواز سے آنکھ کھلتی ہے، فضا صاف ستھری ہے، اور رات کو آسمان پر ستارے اتنے واضح نظر آتے ہیں جتنے شہروں میں کبھی نظر نہیں آتے، کیونکہ وہاں روشنی کی آلودگی بہت کم ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ چھوٹے قصبوں میں ہر شخص اپنے پڑوسی سے واقف ہوتا ہے اور اکثر ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ فصل کی کٹائی کے موسم میں پڑوسی فارمر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مقامی چرچ اور کمیونٹی سینٹر میں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، اور وہاں بات چیت اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اسکولوں کے فٹ بال میچز پورے قصبے کا سب سے بڑا سماجی ایونٹ ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں کنوٹی فیسز یعنی مقامی میلے لگتے ہیں جہاں لوگ اپنی بہترین فصلیں اور مویشی نمائش کے لیے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ مقابلے یہاں پر ہوتے ہیں اور پورا علاقہ کھڑا ہو کر یہاں پہ خوشیاں مناتا ہے، یعنی یہ خوشی کا ماحول یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ طرز زندگی اگرچہ سادہ ہے لیکن اس میں ایک عجیب سکون اور اطمینان ہے جو بڑے شہروں کی بھاگ دوڑ میں کہیں کھو جاتا ہے۔ لیکن اثر پرسکون زندگی کے ساتھ ساتھ محنت کا بھی ہے، پناہ ہے۔ ایک فارمر کی زندگی میں چھٹی کا تصور تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جانوروں کو ہر روز ہر موسم میں چارہ اور دیکھ بھال چاہیے ہوتی ہے۔ سخت سردیوں میں جب برف باری ہوتی ہے، فصل کی کٹائی کے موسم میں تو رات دن کام کرتے ہیں، کیونکہ موسم تبدیل ہونے سے فصل خراب ہونے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی قیمتوں کا اثر چڑھاؤ، موسمیاتی تبدیلی اور بینک قرضوں کا بوجھ بھی امریکی فارمر کی زندگی کا حصہ ہے۔ حالیہ برسوں میں چھوٹے خاندان فارمر کی تعداد کم ہو رہی ہے، کیونکہ بڑی زرعی کمپنیاں چھوٹے فارمر کی زمینیں خریدی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے دیہی قصبے آباد ہو کر بھی رہ رہے ہیں، بہت سے دیہی قصبے آبادی کھو رہے ہیں، اور نوجوان نسل بڑے شہروں کی طرف ہجرت کر رہی ہے۔ ایک ایسا پہلو ہے جس پر امریکہ میں کافی بحث ہوتی ہے کہ کیا خاندانی کاشتکاری کا روایتی طرز زندگی برقرار رہ پائے گا یا نہیں۔ اب آتے ہیں آج کی ایک ویڈیو کی سب سے دلچسپ حصے کی طرف، یعنی وہ جدید ٹریکٹر اور مشینری جو امریکی فارمر استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ کی زراعت دنیا کی سب سے زیادہ میکینٹ یعنی مشینوں پر انحصار کرنے والی زراعت سمجھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹریکٹر کی۔ امریکہ میں سب سے مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹریکٹر برانڈ جان ڈیئر ہے، جسے آپ نے سبز رنگ اور پیلے پہلو کے ساتھ ضرور دیکھا ہوگا۔ گائیڈ سسٹم لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے ٹریکٹر خودکار طور پر سیدھی لین میں چل سکتا ہے، جس سے بیج بونے اور سپرے کرنے میں انتہائی درستگی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے کیس آئی ایچ نامی برانڈ جو سرخ رنگ کے طاقتور ٹریکٹرز اور کمپائن ہیروسین بناتا ہے، جو نیوزی لینڈ اور ایکواڈا جیسے برانڈ بھی پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں۔ کمپائن ہارویئرز وہ مشین ہے جو فصل کٹنے، علیحدہ کرنے اور صاف کرنے کا کام ایک ساتھ کرتی ہے۔ یہ مشین اتنی جدید ہے کہ ایک کمپائن چند گھنٹوں میں اتنی فصل کاٹ سکتی ہے جتنی ہمارے یہاں سینکڑوں مزدور کئی دنوں میں یعنی کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آتا ہے پلانٹرز نامی مشین استعمال ہوتی ہے جو بیج بونے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک وقت میں 12 سے 24 قطاروں میں بیک وقت بوستی ہے۔ اسپرے کرنے کے لیے سیلف پروسیسنگ اسپرے سسٹم ہوتے ہیں جن کے پہیے بہت اونچے ہوتے ہیں تاکہ وہ بڑی فصل کو آسانی سے یعنی کہ اسپرے کر سکیں۔ کیٹل رینجز میں مویشیوں کے سنبھالنے کے لیے اے وی ٹی اور ٹی وی نامی چھوٹی گاڑیاں استعمال ہوتی ہے، جبکہ بڑے فارمر پر ڈرونز بھی استعمال کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے فصل کی صحت کا جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں پانی آیا ہے، کہاں پانی کی ضرورت ہے۔ جدید امریکی زراعت میں پریسیزن ایگریکلچر یعنی درست زراعت کا تصور بہت مقبول ہو چکا ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی بات کریں تو زیادہ تر پاکستانی تارکین وطن بڑے شہروں میں جیسے نیو یارک، شکاگو، ہیوسٹن، کیلیفورنیا میں آباد ہیں، لیکن کچھ پاکستانی خاندان یہ دیہاتی علاقوں میں بھی موجود ہیں، خاص طور پر جو ڈاکٹر یا انجینئر کے طور پر چھوٹے قصبوں میں ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے انہی علاقوں میں امریکہ میں زندگی گزارنا ایک الگ ہی تجربہ ہوتا ہے۔ یہاں انہیں اپنی ثقافت اور مذہبی سرگرمیوں کے لیے اکثر گھنٹوں کا سفر طے کر کے شہروں میں جانا پڑتا ہے، جہاں مسجد میں
جہاں مسجد یا ہلال گروسری سٹور موجود ہوتے ہیں، لیکن بہت سے پاکستانی خاندان اس پر سکون ماحول کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے اور بچوں کی پرورش کے لیے ماحول محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ کے مختلف حصوں کی دیہاتی زندگی میں پائے جانے والے فرق کی میڈوسمس زندگی کی، جسے کاربن ہیلتھ بھی کہا جاتا ہے۔ وسیع کھلے کھیتوں اور فصلوں کی کاشت پر مذکورہ ہے۔ یہاں کے لوگ عموماً پرسکون مزاج کے، محنتی اور مہمان نواز سمجھے جاتے ہیں۔ جنوبی ریاستوں جیسے ٹیکساس اور اوکلاہوما کی دیہی زندگی رینجنگ اور کاؤبوائے ثقافت پر مرکوز ہے۔ یہاں کے لوگ روایتی طور پر گھوڑا سواری، ریچنگ اور مویشیوں کی روایتی مقابلوں میں یعنی ریوڈیو کے شوق ہوتے ہیں۔